کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسے اعمال ہیں ان کو کرنے سے عبادت جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے. روزے کے بارے میں بعض چیزیں آتی ہیں. ایک بندہ عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، کوئی غلطی اس سے ہو گئی ہے تو اس میں عبادت کو بالکل جس کو کہتے ہیں نل اینڈ وائٹ کر دینا، فاسد باطل کر دینا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ غلطی میں بہت فرق ہوتا ہے. ایک غلطی وہ ہے کہ جس میں آپ کا کوئی عمد شامل نہیں ہوتا، یعنی ہو گئی جیسے ہو جاتی ہے. چنانچہ دیکھیے کوئی انسان بھول کر کھا لیتا ہے، یعنی اسے یاد نہیں رہا کہ روزہ ہے، یا اور کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے جس کا شعور اس کو نہیں تھا، یاد ہی نہیں آیا، ذہن میں نہیں رہا. ہوتا ہے بعض اوقات، بلکہ رمضان کی ابتدا میں یہ تجربہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو. تو اس طرح کے بھولنے پر روزے کو کچھ نہیں ہوتا، نہ وہ فاسد ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی خرابی واقع ہوتی ہے. بس جس وقت آپ کو شعور ہو گیا آپ سمجھیے آپ روزے سے ہیں. بلکہ اس پر تو یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں کھلا پلا دیا، تو اس لیے اس پر کوئی مواخذہ نہیں کیا گیا. لیکن جانتے بوجھتے اس شعور کے ساتھ کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اگر انسان اس کو توڑ دیتا ہے یا اس کی روح کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس سے تو خرابی پیدا ہونی چاہیے، ورنہ عبادت کیا ہوئی. یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو بجائے اس کے کہ میں اللہ سے باتیں کروں میں نے غزل خوانی شروع کر دی. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. جانتے بوجھتے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. جانتے بوجھتے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ تو بعض اوقات اللہ کے حکم کی تحقیر ہو جاتی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. غلطی ہو جائے گی تو وہ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک. اچھا، ہم سے بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا قصد ارادہ اختیار شامل نہیں ہوتا، لیکن ان چیزوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے آپ کا روزہ اس سے باطل ہو گیا، فاسد. دو مثالیں لیتا ہوں، مثلا قے آ جائے کسی کو، اسی طریقے سے خون آپ کا نکل آئے تو کہتے ہیں جی اس سے بھی آپ کا روزہ فاسد باطل ہو جاتا ہے. نہیں، اس طرح کی بات بالکل بے بنیاد ہے. نہ خون کے نکلنے سے روزہ فاسد ہونے کی کوئی وجہ ہے، اس لیے کہ سبیلین سے تو ظاہر ہے کہ وہ سب چیزیں نکلتی ہیں جن کو اللہ نے نکلنے کے لیے راستہ دے رکھا ہوا ہے. آخر ہم بول و براز کرتے ہیں تو اس وجہ سے اس سے تو روزہ ٹوٹنے کی کوئی وجہ نہیں. خون بھی ایسے ہی ہے، کسی جگہ سے اگر کوئی زخم لگ گیا، خون نکل گیا ہے، دھو لیجئے، صاف کر لیجئے. طاہر رہنا چاہیے، پاکیزہ رہنا چاہیے. یعنی ہمارے دین میں اسی لیے استنجا کو ایک سنت بنا دیا گیا ہے کہ ہمیں پاک صاف رکھنا ہے. لیکن یہ کہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا بول و براز سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا تو کوئی سوال نہیں ہے. یہ تو انسان کے ساتھ یہ ہو جاتی ہیں سب چیزیں. کیا آ گئی ہے تو اگر تو کیا اس طریقے سے آئی ہے کہ بس جو کچھ ہوا آپ نے باہر پھینک دیا، کوئی وجہ نہیں روزہ ٹوٹے. لیکن اگر کیا آ گئی اور آدمی نے اس کو نگل لیا تو ظاہر ہے کہ یہ چیز روزے کے اصول کے بالکل منافی ہے. غلطی سے اس کا کوئی حصہ اندر چلا گیا تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح میں نے پہلے بیان کیا. ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا. دو مختصر سوالات اور لے لیتے ہیں. بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، بیماریاں بھی ہوتی ہیں، بسا اوقات ڈاکٹر خود یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے روزہ نہیں رکھنا، اس میں آپ کی صحت کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا. اس طرح کے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہمارے یہاں مختلف روایتیں رائج ہیں، ہم نے بھی دیکھا بچپن میں کسی دوسرے کو روزہ رکھوا دیں، اس کو افطار کروا دیں کہتے ہیں، اور اس طریقے سے شاید، یا پھر بعد میں کہا جاتا ہے جی میری جگہ فلاں آدمی روزہ رکھ رہا ہے. اس میں قرآن کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جب انسان روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے گا. یعنی اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. اب جب آپ کو کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر باقاعدہ بتا دے کہ یہ روزہ آپ کے لیے خطرناک ہے یا آپ بیمار ہیں اور یہ بیماری اس روزے کا تحمل نہیں کر سکتی، تو پھر روزہ چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے. انہوں نے اس دنیا میں خودکشی کے لیے عبادات نہیں دیں. عبادات کے بارے میں انہوں نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر. عبادات میں محض غیر معتاد مشقت پر رخصت ہو جاتی ہے، تو رخصت دے دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں. اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ گزر گیا تو کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ آپ کی وہ بیماری دور ہو جائے گی اور آپ سال میں باقی 10-11 مہینے رکھ لیں گے روزے؟ اگر اس کا امکان ہے تو پھر بتایا گیا ہے کہ آپ کو روزے ہی رکھنے چاہیے جو آپ نے چھوڑ دیے تھے بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے. لیکن اگر اس کا کوئی امکان نہیں ہے تو پھر فدیہ دیں گے، اور وہ ایک مسکین کا کھانا ہے. فدیۃ طعام و مسکین. وہ آپ جو کھانا کھاتے ہیں اس کا ایک حساب لگائیں اور اس کے بعد 30 دنوں کے کھانے کی قیمت یا کھانا جو بھی آپ دے سکتے ہیں وہ کسی کو دے دیں. ٹھیک. اچھا، ہم جب کھانا، مثال کے طور پہ ہم لوگ امریکہ میں ہیں اور یہاں کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو پھر کھانے کے جو پیسے ہیں وہ یہاں کے لحاظ سے دیے جائیں گے یا جہاں اس کے رشتہ دار ہیں پاکستان وہاں کے لحاظ سے؟ نہیں، لحاظ سے تو یہیں کے لحاظ سے دیے جائیں گے، کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. یعنی جس ملک میں بھی کوئی رہتا ہے وہاں اس کے اخراجات کیا ہیں. یعنی امریکہ میں مثال کے طور پر وہ سمجھتا ہے کہ میں
$5-7 میں کھانا کھا لیتا ہوں پورے دن کا کھانا، وہ اگر $10 ہے، $5 ہے تو وہ گویا آپ کا فدیہ بن گیا۔ اسی طرح سے آپ پاکستان میں ہیں یا آپ بھارت میں ہیں تو وہاں دیکھیں کہ وہاں آپ کا خرچ کیا ہے، آپ کہتے ہیں جی $100 ہے یا $50 ہے، تو اس کے لحاظ سے آپ اپنا فدیہ طے کر لیں۔ جہاں آپ ہیں، جہاں آپ کھاتے پیتے ہیں، جہاں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، طے تو وہاں کے لحاظ سے ہوگا۔ دینا کن لوگوں کا ہے وہ آپ جس کو چاہے دے دیں، اپنے ملک میں دے دیں، یہاں دے دیں، جہاں آپ کا جی چاہے۔ ٹھیک، آخری سوال غام صاحب، آج کی نشست کا ہم نے دیکھا بڑی تعداد میں ایسے بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر توفیق نہیں دی، لیکن اب توبہ رجوع انابت آخری عمر میں آ کے چاہتے ہیں روزے رکھیں۔ ایک تشویش ہوتی ہے کہ اتنا لمبا عرصہ کئی سال عشرے گزر جاتے ہیں روزے نہیں رکھے، تو دل میں خلش ہوتی ہے، تو اب رکھ بھی نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے آج کل کے حالات میں کہ آپ پورا سال ہی روزہ رکھیں۔ کیا صورت ہے تلافی کی؟ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں واپس؟ اس میں چونکہ روزہ ایک بڑی مشقت کی عبادت ہے تو بہتر یہ ہے کہ جب اللہ نے انہیں توفیق دی اس وقت سے رمضان کے روزے رکھنا شروع کریں، اور جو نفل روزے عام طور پر مہینے میں 2-3 ہوتے ہیں وہ رکھ کے اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ پروردگار یہ گویا ایک طرح کی تلافی ہے، اس کو قبول فرما لیں، یہ بہت کافی ہے۔ دنیا کے اندر بحثیں ہوتی ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے، اور اس دور کا انسان اتنی مشقت میں آپ نے ڈالا ہے، اللہ تو رحیم کریم ذات ہے، لیکن یہ جو آپ نے اورینٹیشن بتائی ہے اس کے لحاظ سے تو ہم مسلمان ہیومن سینٹرڈ نہیں بلکہ گاڈ سینٹرڈ ہو کے زندگی کو جی رہے ہیں، اور اس میں ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ اصل میں ایک ہدف تک پہنچانے کے لیے، ہم اس کو دنیاوی زاویے سے نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بھئی بھوکا رہیں گے تو اس سے جو ہے بظاہر کیا نقصان پہنچ جائے گا، ہم سب کچھ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اس کے صلے میں ہمیں وہ زندگی حاصل ہو جو حقیقی زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، جس کی بشارت پیغمبروں نے دی ہے۔ نبی کس لیے آئے ہیں؟ وہ ہمیں اس دنیا کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا ایجادات کرنی ہے، کیا سہولتیں پیدا کرنی ہیں، اپنی سیاست اور معیشت کو کس طرح استوار کرنا ہے، یہ بتانے کے لیے نہیں آئے۔ وہ تو ہمیں یہ خبر دینے کے لیے آئے ہیں کہ یہ عارضی زندگی ہے، اس کو بھرپور طریقے سے گزارو، اس کے لیے اللہ نے بہت عقل تمہیں دی ہے، تمہارے اندر بے شمار صلاحیتیں رکھی ہیں، ان کو استعمال میں لاؤ، ان میں سے کوئی چیز ممنوع نہیں ہے، لیکن یاد رکھو اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی۔ نبی کو اسی لیے نبی کہتے ہیں، نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا۔ وہ کس چیز کی خبر دیتا ہے؟ قیامت کی خبر دیتا ہے، وہ آگے کی زندگی کی خبر دیتا ہے، وہ ہمارے انجام کی خبر دیتا ہے، وہ مرنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبر دیتا ہے۔ اسی لیے میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ مذہب کا موضوع اصلاً میری موت ہے۔ مجھے چونکہ ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے تو مذہب مجھے ان حقائق پر خبردار کرتا ہے جو موت کے بعد میرے سامنے آنے والے ہیں۔ مجھے اگر وہ اس دنیا کی زندگی میں کوئی ہدایت دیتا ہے تو اس زندگی کی تیاری کے لیے دیتا ہے، میں وہاں کامیاب ہو جاؤں، وہاں فائز المرام ہو جاؤں، وہاں میرے لیے فردوس کے دروازے کھل جائیں، وہاں کی ابدی زندگی میرے لیے راحت بن جائے، آسائش بن جائے، نعمت بن جائے۔ پیغمبر یہ خدمت انجام دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں رکھ کر پیغمبری کو، نبوت کو، دین کو، مذہب کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ وہ ایک بہت بڑی دولت ہے جس کی تحقیر کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کے لیے دوسرے اسباب موجود ہیں، اس کے لیے پیغمبر بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، دنیا میں انسان کو نہ ترقی کرنے کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت پڑی ہے، نہ اس کو ایجادات کے لیے کبھی کسی الہامی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت پڑی ہے۔ یہ سب کچھ تو اس کے پروردگار نے اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ وہ ذرا توجہ دے گا تو یہاں پر اعلیٰ درجے کے فنون وجود میں آ جائیں گے، یہاں طرح طرح کی ایجادات سامنے آ جائیں گی، یہاں مادے کے قوانین دریافت ہو جائیں گے، یہاں نفس کے حقائق سامنے آ جائیں گے، ان کو گرفت میں لے کے آپ کارنامے انجام دیں اور آپ بڑے بڑے کرشمے دکھائیں۔ اس دنیا کی زندگی کے لیے انسان کو سب کچھ دے دیا گیا ہے، یہاں اس کو وہ رہنمائی درکار ہوتی ہے جو اس کی آخرت کو خراب نہ ہونے دے۔ یعنی دنیا کی زندگی میں ظاہر ہے وہ کوئی اقدام کرے گا تو اس کا اخلاقی وجود ہر مرحلے پر اس کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا اصلی شرف یہی ہے کہ وہ ایک حصے جمالیات رکھتا ہے جس سے فنون پیدا ہوتے ہیں، علوم پیدا ہوتے ہیں، عقل رکھتا ہے جس کے نتیجے میں یہ سائنسی حقائق وجود میں آتے ہیں اور انسان نیا سے نیا علم دریافت کرتا ہے، اور وہ آپ ایک حادثہ اخلاقی رکھتا ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ یہ چیز اگرچہ ممکن ہے، یہ چیز اگرچہ ہو سکتی ہے، لیکن تمہیں نہیں کرنی، اس لیے کہ اس میں
اخلاقی لحاظ سے یہ اور یہ قباحت ہے۔ مذہب میری تطہیر چاہتا ہے، چنانچہ اس کا موضوع میرا اخلاقی وجود ہے، میرے اخلاقی وجود کا ظہور ظاہر اسی دنیا میں ہوگا، تو اس دنیا پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن وہ اثرات بالواسطہ ہیں، اصلاً وہ مجھے آخرت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔